بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طائف کے سفر کا واقعہ، نبوت مل جانے کے بعد 9 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتے تھے۔ اکثر کفار مکہ اور آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو مشرکوں اور کافروں کو بھی ہر طرح کھلے عام اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلانے کا بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلہ کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے آپ نے گفتگو فرمائی، اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کے مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے آپ کی خدمت کرتے یا مہمان نوازی کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لے۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور اچھی گفتگو کریں گے، بات کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا، اوہو آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے اگر تو واقعی میں نبی ہے جیسا کہ تو دعویٰ کرتا ہے تو تیرے بات سے انکار کر دینا، مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے سب سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائے، تالیاں پیٹے، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوتے ہیں۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعائیں مانگی، اے اللہ میں تجھی سے شکایت کرتا ہوں اپنے کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ساری دنیا کا رب ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے، تو مجھ کو کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھ کو دیکھ کر چہرے کو پھیر لیتا ہے، دور ہو جاتا ہے، منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا ہے۔
اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو جاتی ہے، جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تم مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو، تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ میرے عزیزوں، مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ جو چاہیں اس کو حکم دے۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا، جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دو جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائے، یا جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا، میں اللہ سے اس کی امید کرتا ہوں، امید رکھتا ہوں اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کے اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی پرستش کریں گے، عبادت کریں گے۔ میرے عزیزوں، یہ ہیں اخلاق اور اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں۔ ہم ذرا سی تکلیف سے، کسی معمولی سی گالی دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پہ ظلم اس کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بددعائیں فرماتے ہیں نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ میرے عزیز، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی کے طریقے پہ چلیں۔ اگر کوئی ہمیں تکلیف دیتا ہے تو میرے عزیز اس کو اللہ کے لیے معاف فرمائیں اور اس کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تو اس کو ہدایت سے مالا مال فرما۔ میرے عزیز، اللہ ہم سب کو اپنے نبی کے نفس قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔